2009 میں امریکہ کے ایک ایروسپیس انجینئر اسٹاکٹن رش نے اوشن گیٹ نامی ایک کمپنی کی بنیاد رکھی جس کا مقصد گہرے سمندروں میں 4 سے 6 کلومیٹر کی گہرائی کی آبدوزیں بنانا تھا جو ملٹری تحقیق اور تفریح کے لیے استعمال ہو سکتی ہوں۔ اس کمپنی کا ایک مقصد دنیا کے امیر ترین افراد کو گہرے سمندروں میں آبدوز کے ذریعے سیاحت پر لے جانا بھی تھا۔ 2009 سے اب تک اس کمپنی کی 3 آبدوزیں 200 سے زائد مرتبہ گہرے سمندروں میں مختلف مقاصد کے لیے گئیں اور بحفاظت واپس بھی لوٹیں۔ اس حوالے سے ایک اہم آبدوز جس کا چرچا آج کل دنیا بھر میں ہو رہا ہے وہ ٹائٹن تھی، جسے کمپنی کے مطابق زیر سمندر 4 کلومیٹر کی گہرائی تک جانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ برج خلیفہ جو اس وقت دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے 1 کلومیٹر سے بھی کم اونچی ہے، جبکہ نانگا پربت کے بیس کیمپ کی اونچائی سطح سمندر سے تقریباً 4 کلومیٹر اوپر ہے۔ ٹائٹینک اپنے زمانے کا سب سے بڑا جہاز تھا اور یہ 1912 میں اپنے پہلے ہی سفر پر سمندر میں تودے کے ٹکرانے سے ڈوب گیا۔ اس جہاز کا ملبہ کینیڈا کے علاقے نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحلوں سے تقریباً 700 کلومیٹر دور آج بھی بین الاقوامی سمندروں میں غرق ہے۔ اس ملبے کو 1985 میں دریافت کیا گیا۔ یہ ملبہ سمندر میں تقریباً 4 کلومیٹر نیچے موجود ہے۔ اسی ملبے کو امیر سیاحوں کو دکھانے کے لیے اوشن گیٹ ایک آبدوز استعمال کرتی رہی جس کا نام ٹائٹن تھا۔ یہ آبدوز 2021 میں پہلی مرتبہ ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچی۔ اس ٹرپ پر ایک آدمی کا ٹکٹ $2,50,000 تھا۔ دوسری مرتبہ یہ 2022 میں ٹائٹینک کے ملبے تک سیاحوں کو بحفاظت لے کر گئی اور اب تیسری مرتبہ 18 جون بروز اتوار کو یہ 5 سیاحوں کو سمندر میں غرق ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے لے جا رہی تھی کہ اس کا رابطہ سمندر کی سطح پر موجود اپنی معاون کشتیوں سے سفر کے آغاز کے 1 گھنٹہ اور 45 منٹ بعد ہی منقطع ہو گیا، جس کے بعد پوری دنیا میں اس کی خبر پھیل گئی اور اس کی تلاش کے لیے کوششیں ہونے لگیں۔ یاد رہے کہ اس آبدوز پر 96 گھنٹے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن موجود تھی، لہٰذا یہ امید تھی کہ اگر اس آبدوز کو کوئی حادثہ پیش نہیں آیا اور صرف اس کا رابطہ منقطع ہوا ہے تو اسے بچایا جا سکتا ہے۔ ٹائٹن پر پہلی مرتبہ جانے والے ایک جرمن سیاح آرتھر لیوبل کہتے ہیں کہ یہ آبدوز مکمل طور پر محفوظ نہیں تھی۔ اپنے سفر کو یاد کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ سفر کے دوران 1000 میٹر کے بعد آبدوز کے بیٹری سسٹم میں کچھ مسائل پیدا ہوئے، تاہم یہ آبدوز ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی اور انہوں نے وہاں 3 گھنٹے اس کی واحد کھڑکی اور اس پر موجود کیمروں کی مدد سے ملبہ دیکھا اور پھر بحفاظت واپس لوٹے۔ البتہ وہ یہ یاد کرتے ہیں کہ آبدوز میں درجہ حرارت کم و بیش 4 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ یہ چھوٹی سی آبدوز تھی جس میں 4 سے 5 افراد ایک دوسرے سے جڑ کر ہی بیٹھ سکتے تھے۔ ٹائٹن دراصل ایک مکمل آبدوز نہیں تھی بلکہ ایک آبدوز جیسی تھی، کیونکہ یہ محض چند گھنٹے تک سمندر کے نیچے رہ سکتی تھی، جبکہ ایک مکمل آبدوز کئی ماہ تک سمندر میں رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ گزشتہ ہفتے یعنی 18 جون 2023 کو ٹائٹن میں 5 افراد سوار ہوئے، جن میں اس آبدوز کمپنی اوشن گیٹ کا مالک اسٹاکٹن رش، برطانوی کاروباری شخصیت ہمیش ہارڈنگ، فرانسیسی پروفیشنل غوطہ خور پال ہنری اور پاکستانی کمپنی اینگرو کے وائس پریزیڈنٹ شہزادہ داؤد اور ان کے جوان سال بیٹے بھی شامل تھے۔ ٹائٹن نے تقریباً 4 کلومیٹر سمندر سے نیچے جانا تھا جہاں ٹائٹینک کا ملبہ پڑا تھا۔ اس تک پہنچنے میں اسے 2 گھنٹے اور 45 منٹ لگنے تھے، جس کے بعد اس نے 3 سے 4 گھنٹے تک ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنا تھا اور پھر واپسی کا سفر کرنا تھا۔ اس پورے سفر کا کل دورانیہ کم و بیش 10 سے 11 گھنٹے کا تھا۔ ٹائٹن آبدوز کو ٹائٹنیم دھات اور کاربن فائبر سے بنایا گیا تھا جو اتنا دباؤ برداشت کر سکتی تھی کہ یہ مکمل طور پر سیل ہو اور اس میں کوئی فریکچر بھی نہ ہو اور نہ ہی اس کی باڈی کہیں سے کمزور ہو۔ اگر ایسا ہوا تو ایسی صورت میں نیچے جاتے ہوئے پانی کا دباؤ بڑھنے کی وجہ سے اس کے کسی کمزور حصے پر دباؤ پڑے گا اور اس کو مکمل طور پر پچکا دے گا، اور بدقسمتی سے ایسا ہی ہوا۔ 5 روز تک اس آبدوز کو گہرے سمندروں میں کشتیوں اور روبوٹس اور سمندری ڈونرز کی مدد سے تلاش کیا جاتا رہا اور کل اس کے ملبے کا کچھ حصہ ٹائٹینک
ٹائٹینک جہاز کے ملبے سے چند 100 میٹر کے فاصلے پر ملا۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس آبدوز میں ممکنہ طور پر لیک یا فریکچر آیا ہے، جس کے باعث اس پر پانی کا دباؤ پڑا اور یہ باہر سے پڑنے والے اس شدید دباؤ سے چند ملی سیکنڈ میں ہی پچک گئی۔ یہ اتنا قلیل وقت ہے کہ اس میں آبدوز میں موجود انسانوں کا دماغ موت کو محسوس ہی نہ کر سکا ہوگا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا مکمل جسم پچک کر پاش پاش ہو گیا ہوگا۔ اس آبدوز کی تلاش میں امریکہ، کینیڈا، فرانس، تینوں ممالک کی بحریہ اور ریسکیو ٹیمیں شامل تھیں اور 5 روز تک اس کی تلاش میں تقریباً $65 لاکھ سے زائد کا خرچہ بھی آیا۔ حادثے کے بعد بین الاقوامی تنظیمیں اور بحری سفر میں حفاظت کے لیے قائم ادارے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ کمرشل آبدوزوں کو محفوظ بنانے کے لیے مکمل ضابطہ کار قوانین اور سرٹیفکیشن وضع کی جائے تاکہ آئندہ ایسے ممکنہ حادثات سے بچا جا سکے۔ جی ویورز، آخر میں بات کروں گا شہزادہ داؤد کے بارے میں، جو کہ ایک پاکستانی تھے۔ شہزادہ داؤد 1975 میں راولپنڈی میں پیدا ہوئے، بعد میں وہ انگلینڈ چلے گئے جہاں 1998 میں انہوں نے یونیورسٹی سے وکالت کی ڈگری حاصل کی۔ وہ اینگرو کارپوریشن کے وائس چیئرمین تھے۔ داؤد فاؤنڈیشن کے تحت پاکستان میں تعلیم سے محروم بچوں کی پڑھائی کا انتظام بھی کیا کرتے تھے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ کئی اسپتالوں میں ان کی خدمات پیش تھیں۔ ان کی کراچی میں 2 کمپنیاں ہیں جن میں تقریباً 6000 لوگ کام کرتے ہیں۔ $860 ملین 2020 میں صرف ایک کمپنی کی آمدن تھی۔ وہ بہت اچھے انسان تھے۔ وہ پاکستان میں روزگار کے مواقع فراہم کرنے میں پیش تھے۔ انہوں نے بہت سا پیسہ ہونے کے باوجود بھی پاکستان میں اپنا کاروبار کیا، اس لیے جیسے ہم ہیں ویسے وہ بھی پاکستانی ہی تھے۔ ان کا پاسپورٹ بھی پاکستانی ہی تھا۔ جیسے ہمارے والد اپنی بساط کے مطابق ہماری خواہشیں پوری کرتے ہیں، ویسے ہی انہوں نے اپنے بیٹے کی خواہش پوری کرنا چاہی ہوگی۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو اور ان کے بیٹے کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔